اب اگر قاعدہ اولا کے حوالے سے میں نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ اگر امام قاعدہ اولا میں نہیں بیٹھتا، وہ بھول جاتا ہے، مثلا دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا اور وہ بھول سے کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، وہ نہ خود بیٹھے نہ امام کو بیٹھنے پر مجبور کرے، بلکہ کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اولا واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ تو اب ایک واجب تو اس سے چھوٹ گیا، تو دوسرا واجب نہ چھوڑے، اس لیے کہ امام کی اتباع یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اب امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، آخر میں امام سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن قاعدہ اخیرہ کا حکم اس سے مختلف ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں اگر کوئی شخص امامت کروا رہا ہے اور امام کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کھڑا نہیں ہوگا، یعنی 3 رکعت مغرب کی نماز تھی، وہ 3 رکعت پر بیٹھا یا نہیں بیٹھا، دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے اس نے پہلی غلطی کی ہو چاہے اس نے دوسری غلطی کی ہو، چاہے وہ تیسری رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں سیدھا کھڑا ہو گیا، یا تیسری رکعت پر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، مقتدی اب امام کی اتباع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب اس نے، مثال کے طور پر اگر اس نے قاعدہ کیا ہی نہیں اور سیدھا کھڑا ہو رہا ہے تو وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے، وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے، اور امام کی اتباع واجب ہے، امام کی اتباع واجب ہے۔ اب یہاں پر فرض اور واجب کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف فرض ہے ایک طرف واجب ہے، تو اب وہ واجب کو چھوڑے گا، فرض کام کرے گا، اس لیے کہ فرض یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے، اب وہ امام کی اتباع نہیں کرے گا اور بیٹھ جائے گا، اور بیٹھنے کے بعد امام کو لقمہ دے گا۔ لقمہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، کوئی بھی ایسا ذکر کا جملہ کہے جس سے امام کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور امام کو جیسے ہی پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ آ کر قاعدے میں بیٹھ جائے، اسی ترتیب سے جو میں نے بتائی۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز تھی، امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی بیٹھا رہا، اس نے امام کو لقمہ بھی دیا، امام دوبارہ نہیں بیٹھا اور اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، ایسی صورت میں مقتدی اپنا سلام پھیر کر فارغ ہو جائیں گے، مقتدی کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور امام نے جو نماز پڑھی ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ اب اپنی فرض نماز دوبارہ پڑھے گا۔ تو اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں تو مقتدی بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے، امام کو لقمہ دیتا رہے، امام بیٹھ گیا تو ٹھیک، نہیں بیٹھا تو مقتدی اپنا سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر امام قاعدہ اخیرہ کے بعد اٹھا ہے، اس نے قاعدہ کیا پھر کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی مقتدی نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اب نماز مکمل ہو چکی ہے، صرف سلام رہتا ہے، تو اب بھی مقتدی بیٹھے انتظار کرے۔ اگر امام بیٹھ جاتا ہے اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے تو ٹھیک، نہیں تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لے گا، اور چونکہ امام بھی قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا ہے اس لیے اس کی بھی فرض نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا وہ۔ تو یہ 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ اہم ہے، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ قاعدہ اولا میں اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن قاعدہ اخیرہ میں اگر امام کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیٹھ کر امام کو لقمہ دے گا تاکہ امام بیٹھ جائے۔